اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم ناصر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت ہی عام ہے، ذائقے میں بھی میٹھا ہے اور اس کی مدد سے ہم دل کی بیماریوں کا، دردشکی کا، قبض اور یہاں تک کہ کینسر تک کا علاج جو ہے وہ صرف ایک ہی پھل سے ہم کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست عام پھل ہے اور سستا بھی ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے۔ پھل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی غذائیت کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس پھل سے ہم کس کس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، اس میں غذائیت کتنی ہے، اس میں اجزاء کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ اس پھل کے استعمال سے آپ قبض پہ بھی جو ہے کنٹرول کر سکیں گے، کینسر تک کا جو ہے علاج آپ اس پھل کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس پھل کا نام ہے انگور۔ انگور کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے اور بڑے شوق سے کھایا بھی جاتا ہے۔ انگور جو ہے اس میں بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے اور اس میں جو ہے کینسر اور قبض، دل کی بیماریوں، دمہ وغیرہ کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے وہ علاج موجود ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو آج ہی بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دوں کہ انگور میں کون کون سی غذائیت پائی جاتی ہے۔ ناظرین، انگور جو ہے بہت ہی اس میں غذائیت پائی جاتی ہے اور بہت جلد جو ہے یہ ہضم ہو جاتا ہے۔ انگور کی بہت سی قسمیں ہیں، اس وجہ سے اس کی رنگت، اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ جو ہے یہ مختلف ہوتا ہے۔ سندر خانی انگور ہے، کوئی ٹافی انگور ہے، کوئی مطلب کہ منقے والا انگور ہے، تو کافی سارے انگور ہیں جو اپنے ذائقے، غذائیت اور شکل و صورت سے جو ہے مختلف ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے استعمال ان کا اور ان کے جو اپنا غذائیت ہے یہ بھرپور ہوتی ہے۔ ناظرین، انگور میں گلوکوز کی وافر مقدار ہوتی ہے اور یہ جو ہے بہت جلدی جزء بدن بن کر جسم کو جو ہے وہ گلوکوز پہنچاتا ہے۔ اگر کسی کا گلوکوز لیول کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ انگور استعمال کرے۔ انگور استعمال کرنے سے کیا ہوگا، اس کے جسم میں جو ہے وہ گلوکوز کی جو کمی ہوگی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے انگور کھانے کے استعمال سے۔ اسی طرح جو ہے اگر قبض کا مسئلہ ہے تو انگور جو ہے قبض کے لیے بہت زبردست چیز ہے، قبض کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قبض کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انگور جو ہے 300 گرام تقریباً جو ہے 300 گرام انگور آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا قبض کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو انگور ہے یہ موسمی بخار کے لیے، ٹائیفائڈ بخار کے لیے اور ذوف معدہ کے لیے، ذوف جگر کے لیے، قبض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ٹائیفائڈ کا جو موسم آتا ہے، جب بخار ہوتا ہے تو بخار کی صورت میں بھی اگر پیشنٹ کو انگور استعمال کروایا جائے تو اس کے استعمال سے بخار میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور جزء بدن بنتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، گلوکوز کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ انگور میں موجود شکر اور نامیاتی اجزاء جو ہیں یہ مل کر اس کو جلاب آور بناتے ہیں۔ تھوڑا سیٹرس بھی ہوتا ہے تو جلاب آور بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو اس کے استعمال سے جلاب بھی آپ کو آ سکتے ہیں، اس لیے آپ اس کو قبض دور کرنے کے لیے، قبض ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ معدے اور انتڑیوں کو قوت بھی دیتا ہے، قوت پیدا کرتا ہے، طاقت دیتا ہے اور انتڑیوں کو جو ہے یہ صاف کر دیتا ہے۔ قبض کی صورت میں، جلاب کی صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کشمش جو ہوتی ہے جس کو سوگی کہتے ہیں، چھوٹی سوگی جو ہے یہ بھی انگور سے ہی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ منقہ ہوتی ہے، مویز منقہ جو ہے یہ بھی انگور سے بنتا ہے۔ جو انگور ہوتا ہے جس کو ٹافی کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ خشک کر کے اور پروسیس سے گزار کر جو ہے اس کو جو ہے وہ منقہ جو ہے شکل اختیار دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کشمش ہوتی ہے، کشمش کی بھی آگے آپ جانتے ہیں کہ کشمش کتنا مطلب کہ میٹھا اور خوش ذائقہ جو ہے یہ خشک فروٹ ہے، تو یہ بھی انگور سے ہی جو ہے بنتا ہے۔ انگور کو خشک کر کے اس کو جو ہے اس کا کشمش بنائی جاتی ہے۔ اس کی پھر آگے جو ہے اقسام ہوتی ہیں، کوئی سندر خانی ہے، کوئی گرین کلر کی ہوتی ہے، کوئی بلیک کلر کی ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی سیٹرس ہوتی ہے، کوئی میٹھی ہوتی ہے، تو پھر آگے اس کی جو ہے وہ کوالٹیز آ جاتی ہیں، تو یہ بھی انگور سے بنتی ہے۔ ناظرین، کشمش ایک ایسا خشک میوہ ہے، اگر کسی میٹھے میں کشمش نہ ڈالی جائے تو اس میٹھے کا مزہ ہی نہیں رہتا۔ اس کے استعمال سے ایک میٹھا جو ہے وہ خوش ذائقہ بن جاتا ہے اور اس کی جو ہے افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اور کشمش کے استعمال سے جو ہے ایک میں اور بات آپ کو بتا دوں، کشمش کے استعمال سے خون کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جو کشمش ہوتی ہے، کشمش اگر کسی بندے کو استعمال کرائی جائے جس میں خون کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، تو کشمش سے جو ہے خون کی کمی بھی پوری کی جاتی ہے
اور اگر کسی عورت کو لیکوریا کا مسئلہ ہے، کسی لڑکی کو لیکوریا کا مسئلہ ہے، تو وہ روزانہ 21 دانے جو ہے کشمش صبح نہار میں استعمال کرے، تو کشمش کے استعمال سے جو ہے وہ لیکوریا کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس انگور کے اور انگور سے جو ہے آگے پھر جو پروڈکٹس بنتی ہیں ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ انگور سے جو ہے کینسر کا بھی جو ہے کامیاب علاج کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انگور کے ذریعے کینسر کا جو علاج ہے، یہ جرمنی ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے، انگور کی مدد سے کینسر کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 1 پاؤ انگور جو ہے دیسی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً 1 پاؤ انگور کو نچوڑ کر اس کا رس نکالا جائے، اگر یہ رس کینسر زدہ مریض کو استعمال کروایا جائے روزانہ کی بیس پہ، تو بہت جلد جو ہے ایسا مریض کینسر کی بیماری سے لڑ کر صحت یاب ہو سکتا ہے، صحت یابی جو ہے اس کو مل سکتی ہے، کینسر کو جو ہے وہ شکست دے سکتا ہے، مگر اس کے لیے جو ہے روزانہ کی بیس پہ آپ تقریباً 1 پاؤ 300 گرام یہ جتنا بھی مطلب کہ مریض اگر اس کو پی سکتا ہے، تو انگوروں کو نچوڑ کر اس کا جو ہے رس نکال کر یہ اگر استعمال کیا جائے تو مریض جو ہے کینسر کی بیماری سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو روزانہ بیس پہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس انگور کے استعمال سے آپ جو ہے کینسر سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کینسر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو رہی ہے، اس کا جو ہے اس کی اور بھی افادیت اور بھی فائدے جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس کے لیے میں پھر جو ہے دوسرا پارٹ اس کے بناؤں گا، سیکنڈ پارٹ جو ہے انگوروں کے افادیت کے بارے میں، انگوروں کے جو ہے فوائد کے بارے میں۔ آپ جو ہے اس کا انتظار کریں، انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے آپ کو اس کا دوسرا حصہ بتاؤں گا، اس میں جو ہے اس کی مزید جو ہے اس کے فوائد ہیں، کس کس بیماری میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر یہاں پہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا چینل آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارا جو نیا دوست ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو جو اچھی ویڈیو ہم جس بیماری کے لیے کسی پھل پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یا کسی بیماری پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے گی، اور اس سے آپ اپنے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو آگے شیئر کریں گے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، تو ان کو بھی جو ہے اس کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔